یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے ملک کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ملک میں کرونا وائرس سے متاثر 82,370 افراد روبہ صحت ہو گئے ہیں۔ تلنگانہ میں کل کرونا وائرس سے 4 افراد فوت ہوئے جبکہ 169 افراد متاثر پائے گئے۔ اور چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے اعلان کیا ہے کہ زرعی اشیاء کی خریداری کے مراکز 8 جون تک کھلے رہیں گے۔ اپنی حکومت کی دوسری میعاد کے پہلے سال کی تکمیل پر وزیر اعظم نریندر مودی نے آج شہریوں کے نام ایک خط لکھا۔ وزیر اعظم نے اپنے اس مکتوب میں اپنی حکومت کی کامیابیوں کو اجاگر کیا اور کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے ملک کے عہد کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت جب ملک عوام کی امیدوں اور امنگوں کو پورا کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، عالمی وبا نے ملک کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ مودی نے کہا کہ عوام نے اپنی خود اعتمادی اور عزم کے ذریعے ملک کے تعلق سے دنیا کے نقطہ نظر کو بدل دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے طاقتور اور خوشحال ممالک کے مقابلے میں بھارت کے عوام کی مجموعی طاقت بے مثال ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خواتین، کسانوں، غربا اور نوجوانوں کو بااختیار بنانا ان کی حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن شکتی اور راشٹر شکتی کی روشنی سے پورا ملک روشن ہو گیا ہے اور سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس کے نعرے کے ساتھ بھارت تمام شعبوں میں آگے بڑھ رہا ہے۔ عوام کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والوں نے حکومت کے 1 سال کی تکمیل پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ آئیے ان میں سے ایک کے تاثرات کی سماعت کرتے ہیں۔ My name is Major Shiva Kiran. I am from Hyderabad. I was in the army for a while. Since last 15 years, I have been in the area of solid waste management. That the Prime Minister of the country is talking about cleanliness, toilets and issues of that nature. We are very happy with Swachh Bharat Abhiyan and that it has improved the image of India in the eyes of the world. Narendra Modi. In addition to this, the new Jal Shakti Abhiyan also is something which is dear to our hearts. A wonderful program, nicely conceived, and that there is a minister now for the Jal Shakti Abhiyan campaign shows the intent of the government. Congratulations to the Prime Minister for taking up issues like Swachh Bharat and Jal Shakti Abhiyan. مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر نے کہا ہے کہ خود کفیل بھارت کے نعرے کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے مستقبل کی بنیاد رکھی ہے۔ لکھنؤ سے شائع ہونے والے اردو روزنامہ اودھ نامے میں پرکاش جاوڈیکر نے ایک مضمون میں لکھا کہ ملک کی خود انحصاری کے لیے حال ہی میں جس پیکیج کا اعلان کیا گیا وہ ملک کا مستقبل طے کرے گا۔ نریندر مودی حکومت کی دوسری میعاد کے پہلے سال کی تکمیل پر جاوڈیکر نے کورونا وائرس کے خلاف کیے جا رہے اقدامات کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام پر کورونا وائرس کے اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے ملک میں ایک طویل عرصے سے اور سختی کے ساتھ لاک ڈاؤن جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ 20 کروڑ خواتین کے جن دھن کھاتوں میں تقریباً 30,000 کروڑ روپے جمع کیے گئے۔ اس کے علاوہ 9 کروڑ کسانوں کو فی کس 2,000 روپے ادا کیے گئے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے کہا ہے کہ 2019 کے انتخابات میں عوام نے بی جے پی پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ عوام کے فرمان کو آشیرواد مانتے ہوئے نریندر مودی کی قیادت میں آج ہی کے دن گزشتہ سال حکومت نے اقتدار سنبھالا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران ملک میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے واقعات میں کمی آئی ہے۔ حکومت نے جموں و کشمیر میں انتخابات منعقد کرنے میں کامیابی حاصل کی اور لداخ کو مرکزی علاقے کا درجہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے عالمی سطح پر پاکستان کو الگ تھلگ کر دیا۔ مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے متاثر 82,370 افراد روبہ صحت ہو گئے ہیں۔ ملک میں روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 47.4% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11,264 افراد روبہ صحت ہوئے۔ کووڈ-19 کے 7,964 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی متاثرین کی جملہ تعداد 1,73,763 ہو گئی ہے۔ ملک میں کووڈ-19 کی وبا پھوٹنے کے بعد ایک ہی دن میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 265 اموات ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی مہلوکین کی جملہ تعداد 4,971 ہو گئی ہے۔
تلنگانہ میں کل کووڈ-19 سے 4 اموات ہوئیں اور 169 نئے کیس سامنے آئے. اس کے ساتھ ہی مہلوکین کی جملہ تعداد 71 اور کیسز کی تعداد 2425 ہو گئی ہے. نئے کیسز میں سے 82 GHMC حدود میں ریکارڈ کیے گئے. 14 افراد رنگا ریڈی اور 2 افراد میدک اور 2 سنگا ریڈی میں متاثر پائے گئے. سعودی عرب سے واپس بھیجے گئے 64 افراد اور 5 مہاجرین بھی متاثر پائے گئے. وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک مقامی افراد کے علاوہ 417 دوسرے افراد بھی متاثر پائے گئے ہیں. ان میں دوسری ریاستوں سے واپس آنے والے مہاجرین، سعودی عرب سے واپس بھیجے گئے افراد اور دیگر ممالک سے ریاست کو واپس آنے والے شامل ہیں. جن اضلاع سے گزشتہ 2 ہفتوں سے کوئی کیس درج نہیں ہوئے تھے ان کی تعداد 26 سے گھٹ کر 17 ہو گئی ہے. آندھرا پردیش میں کووڈ-19 مثبت کیسز میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس مرض کے 70 نئے کیس سامنے آئے. اس کے ساتھ ہی متاثرین کی تعداد 2944 ہو گئی. وزارت صحت کے ایک بلیٹن میں بتایا گیا کہ کل صبح 9 بجے سے آج صبح 9 بجے تک 9504 نمونوں کی جانچ کی گئی، جن میں سے 70 مثبت پائے گئے. تاہم گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئی موت نہیں ہوئی. ریاست میں اب تک اس بیماری سے 60 افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں. بلیٹن میں بتایا گیا کہ اب تک مختلف دواخانوں سے 2092 مریض ڈسچارج ہوئے. وزیر اعظم نریندر مودی کل آل انڈیا ریڈیو پر صبح 11 بجے دن اپنے ماہانہ پروگرام من کی بات کے ذریعے اپنے خیالات ملک اور بیرون ملک کے عوام کے سامنے رکھیں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کی 65ویں قسط ہوگی. اسے آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن کے پورے نیٹ ورک پر نشر کیا جائے گا. ہندی نشریے کے فوری بعد آل انڈیا ریڈیو علاقائی زبانوں میں یہ پروگرام نشر کرے گا. علاقائی زبانوں میں ترجمہ رات 8 بجے دوبارہ نشر کیا جائے گا. ملک بھر میں کووڈ-19 کی ٹیسٹنگ میں اضافے کے لیے علاقائی کلسٹرز قائم کیے گئے ہیں. ICMR کے رہنمایانہ اصولوں کے مطابق انہیں منظوری دی گئی ہے. حیدرآباد کی بشمول مختلف مقامات پر 19 علاقائی کلسٹرز قائم کیے گئے ہیں. چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے اعلان کیا ہے کہ زرعی اشیاء کی خریدی کے مراکز 8 جون تک کام کریں گے. ابتدا میں حکومت نے 31 مئی تک ان مراکز کو کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن کئی علاقوں سے ملنے والی درخواستوں کے بعد چیف منسٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ان مراکز کو 8 جون تک کھلا رکھیں. چیف منسٹر نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ مانسون کے آغاز سے قبل اپنی پیداواری اشیاء ان مراکز تک لائیں. انقلابی شاعر ورورا راؤ کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے جنگاؤں ضلع کے چنا پنڈیال گاؤں کی عوام نے آج خاموش احتجاج کیا. ورورا راؤ کو جو الگار پریشد کیس میں پونے کی تلوجہ جیل میں قید ہیں، کل ممبئی کے JJ ہاسپٹل میں شریک کیا گیا. احتجاجیوں نے کہا کہ ورورا راؤ نے ہمیشہ پچھڑے اور محروم طبقات کی بھلائی کے لیے جدوجہد کی. انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جملہ 1,70,761 نمونوں کی کورونا وائرس کے لیے جانچ کی گئی. اس کے ساتھ ہی ملک میں اب تک جانچے گئے نمونوں کی تعداد 36,11,599 ہو گئی ہے. اس دوران ICMR سرکاری اور خانگی لیبارٹریز کو منظوری دیتے ہوئے ٹیسٹنگ کی سہولتوں میں مسلسل توسیع کر رہا ہے. اب تک ملک بھر میں کووڈ-19 کے ٹیسٹ کے لیے 662 لیبارٹریز کو منظوری دی گئی ہے. دفتر موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ اندر 24 گھنٹوں کے دوران شمالی تلنگانہ کے اضلاع اور محبوب نگر کے چند علاقوں میں گرمی کی لہر جاری رہ سکتی ہے. دفتر موسمیات نے ایک بلیٹن میں کہا کہ کل اور پرسوں شمالی تلنگانہ کے کئی اضلاع، محبوب نگر، جوگولامبا گدوال اور نارائن پیٹ میں ایک دو مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. اس دوران یادادری بھونگیر ضلع کے یادگیری گٹا، متکندور اور آلیر منڈلوں کے کئی دیہاتوں میں آج طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی. یادگیری گٹا میں آج صبح شدید بارش ہوئی. اس بارش کی وجہ سے 3 منڈلوں کے کئی دیہاتوں میں برقی کی سربراہی میں خلل پڑا. تاہم ضلع میں اب تک کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے. نلگنڈا اور سوریہ پیٹ اضلاع میں بارش نہیں ہوئی. جوگولامبا گدوال ضلع کے گھٹو اور ایزا منڈلوں میں ہلکی بارش ہوئی. محبوب نگر ضلع کے جڈچرلا اور بھوتپور منڈلوں میں اور نارائن پیٹ ضلع کے چند علاقوں میں ہلکی تا اوسط بارش ہوئی. اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے ملک کے عزم کا اعادہ کیا ہے. ملک میں کورونا وائرس سے متاثر 82,370 افراد روبہ صحت ہو گئے ہیں. تلنگانہ میں کل کورونا وائرس سے 4 افراد فوت ہوئے جبکہ 169 افراد متاثر پائے گئے. اور چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے اعلان کیا ہے کہ زرعی اشیاء کی خریداری کے مراکز 8 جون تک کھلے رہیں گے. آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں.